یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے کفار مکہ، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے. ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا. اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ. I have read the Quran many times. I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, "Qul hatu burhanakum," produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar. Therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. No value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you asking proof from me. This is shaitani sawal. Devil's question, not doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4:59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے. حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں. اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار. وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کہا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے. اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ. یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے ہیں. قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ، جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے. تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا. ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا، یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی جہالت. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے. اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے. آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے. نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا. قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا. اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی. قرآن بول رہا ہوں.
پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے۔ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا، وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا۔ ان کی قبر کھودی، مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے، پھر ان کو لحد میں اتارا گیا، لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے، وہ دعا سنیے۔ اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان۔ کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا۔ آپ نے دعا کی، اور دعا کی اللہم اللذی اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا۔ اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما، اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بے حق کے نبی کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بے حق کے نبی، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور ان سب نبیوں کا واسطہ، وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی، کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ، اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے، یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد، تم حضور کے منکر ہو، یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی۔
یہ حضور کی حیات پاک تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں. ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں، اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں حاذا الحدیث حدیث صحیح. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں. ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا. کہتے ہیں وہی شخص، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے. ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بعد. وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی. وہ پریشان ہو گیا. اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں، وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی. اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد. آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے. اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا. پکار کے پلٹا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا. وہی اس کا کام ہو گیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے. ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے. مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو.